اربن ریسورس سینٹر URC فورم کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام ساتھیوں کو URC فورم میں خوش آمدید جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کم آمدنی والے طبقے پر سماجی و معاشی اثرات ہم سب دیکھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں، مختلف اس پہ باتیں ہوتی رہی ہیں مختلف حلقوں میں، لیکن ضرورت تھی کہ کم آمدنی والے طبقوں میں خاص کر اس پر بات کی جائے، تو اسی لیے آج URC نے اس فورم کا اہتمام کیا ہے تاکہ اسپیشلی کم آمدنی والے طبقے پر جو سماجی و معاشی اثرات رہے ہیں ان پہ بات کی جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں مختلف کمیونٹی سے، مختلف آبادی سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں، جس میں سعید بلوچ صاحب ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان فشر فوک سے، جنرل سیکریٹری ہیں، مزدور لیڈر ہیں، مزدور رہنما ہیں اور ایک مزدور طبقے پر ایک خاص نظر رکھتے ہیں۔ محبوب الہی صاحب ہیں، ان کا تعلق خاصا ہمارے ساتھ رہا ہے، کراچی سرکولر ریلوے ایکشن کمیٹی ہو یا مین لائن 1 کمیٹی ہو، موریہ خان گوٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی روح رواں ہیں، کمیونٹی سے براہ راست ان کا واسطہ ہے، یہ بھی اس پر اپنا اظہار خیال کریں گے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ محمد توحید ہیں جو کراچی اربن لیب کے حوالے سے ہیں، مختلف بلاگز لکھتے رہے ہیں، کرونا وائرس کے دنوں میں خاصا ہم نے ان کا پڑھا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ زاہد فاروق صاحب، ان کا بھی براہ راست تعلق کمیونٹی سے ہے، URC ٹیم کا حصہ ہیں اور لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کے رویوں کو سمجھتے ہیں، کم آمدنی والے طبقے کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ تمام ساتھی اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہمارے ساتھ بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے سعید بلوچ صاحب سے، چونکہ وہ مزدور رہنما ہے تو ہم انہی سے شروع کریں گے کہ تھوڑا سا بتائیں کہ کرونا وائرس کی وبا نے کس حد تک کتنا لوگوں کو متاثر۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فورم بر وقت اور لازمی اسی لیے بھی ہے کہ بھی جس قسم کے حالات ہیں پورے ملک میں، لیکن سندھ اور کراچی میں آپ دیکھیں کہ دن بہ دن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور پچھلے ہی دنوں جو نا قاسم ٹیکسٹائل مل میں فائرنگ کی گئی اور مزدوروں کو زخمی کیا گیا، اوپر ہی جو نا الزامات لگائے انہی کو ہی قید کیا گیا۔ URC کے شکریہ کے ساتھ کرونا وائرس ایک طرح سے اس پورے ملک کے لیے، بلکہ کرونا وائرس پورے ملک اور پورے دنیا کے لیے ایک وبا کی صورت پر نازل ہوئی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم نے اور ہماری حکومتوں نے، یہ ساری دنیا نے اس جیسے دوسرے اگر مالک وائرس اگر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا پریکاشنز کیا گیا، کیا اس کے لیے تدابیر کی گئی، اس کے لیے اپنے بجٹ اور اپنے ہاسپٹلائز، اپنا صحت کے سسٹم کو کتنا مضبوط کیا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اور جس کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور میں آربر میں لیبر یونین کے بھی جنرل سیکریٹری ہوں، تو اس سارے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ جو مزدوروں کے جو مسائل ہیں وہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں، یعنی بلکہ ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کی دیہڑیاں کم جاری ہیں، اور بدبختی ہماری یہ کہ ابھی تک ہماری میجورٹی لوگ، مطلب ہماری بہت اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں کہ اس طرح کے کوئی وائرس ہے۔ لوگوں کو ہر چیز کی طرح یہ بھی ایک سازش نظر آتی ہے، لیکن ٹھیک کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ رہی ہے۔ اور بہت دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ آج ہمارے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، یعنی انڈس اور جینا جیسے ایکسپرٹ ہاسپٹلز نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بینر لگا دیے کہ ہمارے پاس اور گنجائش نہیں ہے۔ میں خود اتنے سارے عرصے میں ایدی سنڈے جو کام کر رہا تھا تو وہاں بیٹھے کہ یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ایدی کے ڈرائیور پیشنٹ کو لیے پھر رہے ہیں گھنٹوں، اور کوئی ہاسپٹل ان کو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اور دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ لاپرواہی ہے لوگوں کی، جو لوگوں کو یہ سازش نظر آتی ہے۔ اب پہلے دیکھیں، میں مائی گیرو سے شروع کرتا ہوں۔ جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو سب سے پہلے پریکاشن یہ ہوا کہ بھی ماہی گیر سمندر میں نہ جائیں، اور جو گراؤنڈ میں جو جیٹیز میں کام کرتے بھی فاصلہ رکھیں، تو وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی طرح اس کو مینیج کیا جا سکے۔ تو اس کا یہی کہ بھی آپ فشنگ کا جو سارا بند کر دیں، تو لانچیں بند ہو گئی، اور پچھلی لانچیں تھی جو مارکیٹ میں آ کے اپنا جو کیچ ہے وہ ان لوڈ کر رہی تھی، تو اس میں
ممکن نہیں تھا کہ وہ کو سماجی فاصلے رکھیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ بالکل کلوز کنٹیکٹ ہو، مچھلی کی جو ریٹ ہے، چانٹی ہے، بہت سارے مسئلے. تو پھر وہ ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ لوگوں کو اس نے بے روزگار کر دیا. اچھا یہ چل رہی تو پھر بڑے لوگوں کی خواہش تھی، لوگوں نے بڑے مطالبے کیے کہ بھی پھر حکومت نے لوگوں کو SOPs کے تحت اجازت دی کہ بھی آپ جا کے اپنی لانچیں سمندر میں لے جائیں. لیکن وہ مینجمنٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جاتے ہیں، جبکہ عام لانچوں میں 15 سے 20 لوگ جاتے تھے، تو وہ نہیں ہو پایا. اسی وجہ سے جو ہے نا اب جو ہے نا جب جون میں حکومت نے اس کو 1 مہینے کے ریلیکسیشن دی تو بڑی تعداد میں لانچیں گئی ہیں. حالانکہ ہم لوگ ہمیشہ جون جولائی کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت سے اسپیشن ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن چونکہ پچھلے پورے 3 مہینے میں ماہی گیر بے روزگار تھے، مہینے کو اویل کر رہے ہیں، گو کہ وہ مچھلی اور جھینگے کی نسل کے لیے کوئی بہتر بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کا روزگار کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان فشر فوک فورم ہمیشہ سے جو ہے نا جون جولائی کے بریڈنگ سیزن کے لیے ہمیشہ سختی سے بات کرتی ہے. اس کے حوالے سے بہت سے لوگ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو بڑے ٹرالر اونر ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا خود فشنگ سے اتنا زیادہ واسطہ نہیں، لیکن وہ انویسٹر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگایا تو وہ نام لیتے ہیں غریب ماہی گیر بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ 2 مہینہ صرف دنیا میں سمندروں کو جب آرام دیا جائے، پاکستان میں یہ مکمل لاگو ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ابھی جون میں گورنمنٹ نے اس کو ریلیکس کیا تاکہ لوگ روزگار کر سکیں. کراچی کے علاوہ باقی صورتحال میں آپ کو ماہی گیروں کے دیکھو، پورا آکسبے سے لے کر آپ کلومیٹر مبارک ولیج، یعنی لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اگر وہ 5 روپے کا کوئی دنیا بھی خریدنے آئے تو اس کو وہاں سے 30-40 کم سے کم 35 کلومیٹر آنا پڑتا ہے، اور اوپر سے روزگار بند ہے. تو وہ بہت خراب کر دیے. تو لوگوں کو بیچاروں کو جو 2 وقت کا جو کھانا تھا وہ بہت سے اداروں نے تھوڑی بہت راشن کی مدد میں بھی خود بہت سے اداروں کے ساتھ شامل تھا، ویدی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم شامل تھے، بہت سے کیے. لیکن کتنا ہو سکتا ہے؟ اٹس پاسبل پورے 8-10 مہینے کا راشن دے دیں. تو لہٰذا لوگوں کی ابھی بھی بہت دیگر گو ہیں اور بلکہ پرابلم ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے آپ دیکھیں کہ وہ ایک آرڈیننس جاری کیا کہ بھی لوگوں کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بے روزگار کرنا تو دور کی پر مسلسل ہوا. لکی ٹیکسٹائل مل میں ہوا اور ہوا، یہ مین ٹائکون ادارہ ہے، اس میں مسلسل لوگوں کو کورنگی کے ایریا میں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اب قاسم ٹیکسٹائل تو مزدور پہ فائرنگ بھی کی گئی. گورنمنٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے، بلکہ ہم سب اس پہ کہ سندھ کی حکومت ابھی تک منیمم ویج کو لاگو نہیں کر سکی ہے. یعنی آپ سارے ٹیکسٹائل ایریاز میں جائیں، مل ایریاز میں جائیں تو لوگ آپ کو منیمم ویج کی شکایت لیٹر کی شکایت کریں گے کہ ان کو اپنا لیٹر نہیں دیا تھا. ان کو منیمم ویج کیا بلکہ 10-12 لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہے. اس کو جب ہم اپلائی نہیں کر پائیں گے، ابھی تک کر پائے، گورنمنٹ آرڈیننس سے نکالے کہ بھی کہے کہ آپ ان 3 مہینے میں کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں بہتر یہ تھا کہ پوری سندھ حکومت اپنی توجہ اس پہ مرکوز رکھتی کہ کس طرح مزدوروں کو ریلیف دیا جائے جو ناکام ہے. اسی طرح صحت کے شعبے میں آپ کو پتہ ہے ان کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی سیلری بھی. بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے بلکہ شاید صدیوں سے لوگوں کو حکمرانوں کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں. تو حکمرانوں کی طرف سے کوئی بات آئی تو لوگوں کو بس ایکچولی اس کو ماننا نہیں ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ کہ تعلیم کا ریشو کم ہے اور لوگ شاید بلیو بھی نہیں کرتے. یہ سارے لاک ڈاؤن کے عمل میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو مارکیٹ ہے، ہماری لوکل مارکیٹ ہے، اس میں اتنا رش ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوتے ہیں، تو وہ کئی SOPs نظر نہیں آتے. ماہی گیروں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ماہی گیروں نے بہت حکومتوں کو منتیں کی کہ ان کے لیے ایک دیہڑی دار مزدور بہت زیادہ ہے. وہ جا کے فشریز میں دیہڑی کیا میں جو پورٹ سے سامان یا کبھی انہوں نے اپنے لیے کسی سے راشن مانگا نہیں. تو سچویشن لوگوں کی ابھی بھی اچھی نہیں ہے. معاشی طور پر حکومت نے لوگوں کو مضبوط کرنے کا کوئی پلان نہیں کیا. بس ایک میں
شاید میں سمجھتا ہوں یہ بات کہ مجھے روکنا چاہیے. میرے خیال میں یہ شاید پورے ملک میں اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ باقی بجٹ میں اضافہ نہ کرنا اور فوجی بجٹ میں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوا. شاید تھوڑی اچھی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اپنے صحت کے بجٹ میں 10 روپے کا اب اضافہ کیا جو منظور ہونے کو جائے گی. میں سمجھتا ہوں باقی ملک کو بھی باقاعدہ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور ماہی گیروں کے لیے ایک پورا مکمل ریلیف پیکیج دینا چاہیے تھا جس میں وہ ناکام رہے، اور صحت کے حوالے سے بھی ایک مکمل پیکیج آنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. عزیز پینل اور URC کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کرونا کے حوالے سے اس کے جو سماج پر اور معاشی اثرات ہیں اس پر بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کورونا کی وجہ سے اتنی اموات نہیں ہوئی کہ جتنی گورنمنٹ کی پالیسیوں نے غریب طبقے کو، جو کہ ہمارے ملک کا 80% طبقہ ہے جو کہ مزدور پر مشتمل ہے، اس غریب طبقے کو موت کے دانے پر پہنچا دیا. بے روزگاری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، لوگوں کے پاس راشن ختم ہو چکا ہے، اور سفید پوش طبقہ جو ہے وہ اس اذیت کے اندر مبتلا ہے کہ نہ وہ کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں پر. اس حوالے سے میں چند ایک آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک ہوٹل انڈسٹری کراچی کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی جس کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل کے اوپر بھی 10 مزدور جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل پر کام کرتے ہیں. اور اس کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہوٹل ہیں جن سے وابستہ تقریباً تمام لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب میں گورنمنٹ سے کیا کہوں کہ گورنمنٹ سے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپیل کی تھی کہ بھائی آپ اگر وہاں پر لوگوں کو بیٹھ کر کھانے کی سے اگر روکنا چاہتے ہیں تو بے شک روکیں، لیکن آپ جو ہے کم از کم وہاں پر اتنا وہ بندوبست کر لیں کہ وہاں پر لوگوں کو پارسل ملنا شروع ہو جائے. اس ملک کے اندر، اس کراچی کے اندر تقریباً پورے ملک سے لوگ اپنے روزگار کے حوالے سے تشریف لاتے ہیں. ٹرانسپورٹ بند ہو چکی، لوگ واپس جا نہیں سکے. اس میں جو لوگوں کی جو ہے وہ چھڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے روزگار کے حوالے سے اس کراچی کے اندر موجود ہیں اور جو یہی ملوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں. تو یہ تمام لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جب یہ بے روزگار ہوں گے، آخر پیٹ تو کھانا مانگتا ہے نا. اب یہ کھانا کھانے کے لیے کہاں جائیں؟ جب آپ ہوٹل بند کریں گے، ہوٹل انڈسٹری بند کریں گے، تو یہ کہاں پر جائیں گے؟ کس سے کھانا مانگیں گے؟ پڑوسی 1 دن کھانا دے گا، 2 دن دے گا، 4 دن دے گا. تو کم از کم آپ جو ہے اس SOP جو آپ نے بنائی تھی اس حوالے سے، آپ اس کے اندر جو ہے لوگوں کو پارسل کی اجازت جو ہے ہوٹلوں کو دیتے کہ کم از کم ہوٹل پہ بندہ آئے، 1 دال 2 4 روٹی لے اور وہ اپنا گھر جا کر بیٹھ کر کھا لے. لیکن آپ نے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ بھائی یہ اتنا نازک وقت ہے اس ملک کے اوپر، اس ملک کے عوام کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، آپ جو ہے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ آتے ہیں غریب آدمی کو جو ہے وہ یہ جو ہے کورونا سے تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی مرا ہے، لیکن یہ لوگ بے روزگار ہونے کے بعد لوگ مر رہے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں. تو خدارہ جو ہے اس پر جو ہے وہ توجہ کی جائے. یہ لاک ڈاؤن کو روزانہ یہ آ جاتا ہے کہ جی اب سخت لاک ڈاؤن ہوگا، سخت لاک ڈاؤن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. کورونا کے مسئلے کا لاک ڈاؤن کوئی حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا جو لوگ میرا سن رہے ہیں کہ آپ اپنی حفاظتی اقدامات کو جو ہے مد نظر رکھیں، ماسک کا استعمال کریں. باقی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کورونا کو روک لیں گے تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اس ملک میں 20,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. کورونا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چلے وہ اموات نہیں ہوئیں،
جب وہ بات نہیں ہوئی تو پھر آپ ٹھیک ہے پورے سال کے لیے لاک ڈاؤن کر لیں، کوئی بھی نہیں مرے گا۔ تو پھر دوسری سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ جس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ اسپتال کے اندر اب کوئی جانا پسند نہیں کر رہا، کوئی بندہ ہاسپٹل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں خود ایک ہمارے محلے کی خاتون تھی جن کو تقریباً 10 سال سے ڈائلیسس کی وہ مریضہ تھیں، ان کو ڈاؤ میڈیکل میں داخل کیا گیا، چوتھے دن اٹھا کے اس کو جو ہے کرونا وارڈ میں شفٹ کیا گیا اور چھٹے دن اس کی موت واقع ہوگی۔ اب جب ہم اس کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تو وہاں پر ڈاکٹرز حضرات اور جو اسٹاف تھا وہ ہمیں ڈیڈ باڈی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہم نے وہاں پر جب شور شار کیا کہ بھئی اس کی فائلیں ہم لے کر گئے، اس کے میڈیکل کاغذات لے کر گئے کہ یہ مریضہ جو ہے یہ کرونا کی نہیں ہے، یہ ڈائلیسس کی مریضہ ہے، تو بڑی مشکل سے جا کر ہم نے ادھر ادھر سے وہ سوچ لا کر وہاں شور شرابہ کر کے میت ان سے لے لی۔ اور بھائی اگر وہ کرونا کی مریضہ تھی تو آپ نے میت ہمیں کیسے دے دی؟ تو اسی طریقے کے جو واقعات ہیں، کچھ جگہ سے یہ بھی سننے میں آیا کہ جی آپ کرونا کا ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تابوت میں بند کر کے دے دیتے ہیں، اندر جب تابوت کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اور الا بلا چیزیں موجود ہوتی ہیں، بندہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی بات چل رہی ہے، اس کا لیکن میں اس خاتون کا چشمدید گواہ ہوں کہ جو ڈائلیسس کی مریضہ تھی اور اس کو کرونا ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ ٹیسٹ کی جو تعداد ہے آلوں لگ جائیں گے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے میں، آپ اس طرح لوگوں کو مت لے کر جائیں کہ ٹیسٹ، اور پھر ایک غریب آدمی 8,000 روپے کا ٹیسٹ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی کے پاس تو کھانے کے لیے اس ٹائم پر نہیں ہے۔ اور یہ جو وائرل چلا ہوا ہے جو ہے لوگوں کو اویئر کریں تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھیں، آئسولیٹ ہو جائیں، گھروں میں بیٹھ کے علاج کریں۔ اور غریب آدمی جو ہے اس ٹائم اتنی مشکل حالات کے اندر موجود ہے، تو برائے مہربانی یہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ ملک کو لے کے جایا جائے۔ لاک ڈاؤن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور سفید بوجھ لگے گا گورنمنٹ ہے، اس بجٹ میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا بجٹ میں اچھا خاصا جو ہے بجٹ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے رکھتی۔ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ آپ نے ایک مہینے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس کے پیسوں میں سے لوگوں کو 12,000 روپے دے دیا، وہ بھی چند لوگوں کو ملا۔ اب اس ملک میں ہر غریب آدمی پاسپورٹ بنا لیتا ہے، جس کا پاسپورٹ بنایا جی وہ 12,000 کا مستحق نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس ٹائم غریب لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے 12,000 روپے کا اعلان کیا، وہ بھی لوگوں کو نہیں ملا، تو 12,000 روپے سے تو کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ غریب آدمی کا آپ خیال کریں، غریب آدمی کو اتنا پیسہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ صاحب جو ایسے پہ بات کرتے ہیں لکھتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بچے والی کے حوالے سے ہمارے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ تقریباً ماہ فروری سے شہر کراچی میں پہلا کیس سامنے آیا تھا کرونا وائرس کا، تو اس وقت سے ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بتدریجی طور پر پورے پاکستان میں تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، تو اس کے مختلف طرح کے اثرات جو سامنے آئے ہم ان کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق ایک تحقیقی ادارے کراچی اربن لیب سے ہے، تو جس میں ہم اربن ریسورس سینٹر کے ساتھ مل کے پچھلے 2 سالوں سے کراچی سرکل ریلوے سے ملحقہ جو آبادیاں ہیں، جو غیر رسمی بستیاں ہیں، ان علاقوں میں کام کرتے رہے ہیں، تو ان کے حالات سے واقفیت بھی رہی ہے، وہاں کے لوگوں سے ملاقات رہی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان سب چیزوں پہ بات چیت ہم کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میرا ایک اور حوالہ یہ ہے، ایک فورم ہے ڈیلیور کراچی فورم، جس کا یہ سلسلہ ہے کہ جو اس درمیان میں جو بھی ریلیف سے متعلق تھے، لوگوں کے مسائل تھے، جو کہ لوگوں کو فوڈ اور اس طریقے راشن کے مسائل تھے، اس فورم سے ڈیلیور کراچی فورم سے ہم نے وہ راشن اور دیگر معاملات کو جو ہے وہ پورا کیا اور لوگوں تک راشن پہنچانے کے حوالے سے کام کیا۔ تو اس میں بھی پھر ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، جیسے اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو پورے پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ 44 ملین افراد جو ہیں وہ تقریباً شعبے سے وابستہ میں نظر آتے ہیں۔
تقریباً جو ہے 44 ملین افراد غیر رسمی شعبے سے وابستہ ہیں، اور اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں تو مجموعی طور پر 34 ملین افراد جو ہیں وہ غیر رسمی بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ حکومت اور ریاست ان کو رہائش فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ تو اب ہم دونوں افراد کی بات کریں یا دونوں میں ہم ایک تعلق دیکھیں تو وہ ہمیں ایک تعلق نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اشخاص، وہ افراد، وہ فیملیز جو کہ غیر رسمی شعبے سے وابستہ ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ انہی کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ ایک طرف وہ معیشت کے اس کمزور ترین شعبے سے وابستہ ہیں جو کہ غیر رسمی شعبہ کہلاتا ہے، دوسری طرف رہائش کے حوالے سے وہ انتہائی کمزور نظر آتے ہیں کہ وہ غیر رسمی بستیوں میں رہتے ہیں۔ اب اگر غیر رسمی شعبے سے کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ سامنے آیا تو لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں تو لاک ڈاؤن اس طرح مؤثر نہیں رہا، کیونکہ حکومتی اداروں نے کیا کیا کہ لاک ڈاؤن کے لیے جو منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی، جو بنیادی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت تھی، جن معاملات کو توجہ دینے کی ضرورت تھی اور جو ترجیحات سیٹ کرنی تھی وہ نہیں کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ لاک ڈاؤن کو یہ سمجھا کہ اگر ایک دکان کا شٹر ہم بند کروا دیتے ہیں تو یہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تو اصل میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے وہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ہم ناکام رہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اثرات آج ہمیں اپنے شہر کراچی میں نقصان کیا ہوا۔ وہ افراد جو غیر رسمی شعبے سے وابستہ تھے، وہ افراد جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے، درمیانے درجے کے کاروبار کرنے والے، ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ کئی باہر بیچارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ کام پر دوبارہ لے لیا جائے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسی جو ہے معاملات ہمارے سامنے آئے کہ جو فیکٹریز تھیں یا دیگر جو کمپنیاں تھیں، انہوں نے یہ کیا، لوگوں سے یہ لکھوایا کہ وہ اپنی رضا اور خوشی سے جو ہے وہ نوکری چھوڑ رہے ہیں۔ ان سے لکھوانے کے بعد ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ تو یہاں ایسے صورتحال میں حکومتی توجہ اس طرف نظر نہیں آتی، بلکہ ایک طرح سے ہمیں یہ نظر آیا کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کی پشپنائی کی جا رہی ہے۔ وہ طبقہ جو کہ مزدور طبقہ ہے، جو غیر رسمی شعبے سے وابستہ طبقہ ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں نظر آئی جس کو دیکھنے کی ضرورت تھی۔ پھر اگر ہم بات کریں، جیسے کہ ہم نے بات کی غیر رسمی بستیوں میں رہنے والے افراد کی، جن میں تقریباً اگر ہم بات کریں تو صرف 10 ملین کے قریب افراد جو ہے وہ ہمارے جو ہے شہر کراچی کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ انہی کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔ اب ان کچی آبادیوں میں رہنے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جب کرونا وائرس کی بات آئی تو پہلی بات یہ آئی کہ جی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا اور سماجی دوری۔ اب اگر ہم نے چونکہ ان کچی آبادیوں کو، ان غیر رسمی بستیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، دونوں معاملات ممکن نہیں ہیں۔ اب ایک آبادی ایسی ہے جس کی ہم بات کریں کہ جہاں پر پانی آتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے جو ہے پانی کا کنیکشن فراہم ہی نہیں کیا، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں اور بار بار یہ عمل کریں؟ ان کے لیے تو سمجھ لیں ایک طرح سے یہ جو ہے یہ ایک عیاشی کے زمرے میں آ جائے گا، یہ ممکن نہیں۔ پھر سماجی دوری کی اگر بات کریں تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایک 40 گز کے مکان میں جو ہے وہ 10 سے 11 افراد رہ رہے ہیں، 80 گز کے مکان میں 35 افراد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو اب جب اس طرح کے معاملات ہیں، پھر ایک باتھ روم ہے پورے گھر میں، 15 لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہیں، سماجی دوری کون سا تصور پھر رہ جاتا ہے؟ تو ان چیزوں کو جن کو دیکھنے کی ضرورت تھی وہ نہیں دیکھی گئیں۔ حد تو یہ ہوئی کہ 16 اپریل کو اسلام آباد میں جو ہے ایک کچی آبادی پر حکومتی ادارے جو ہے وہ پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے مسماری بھی کی، وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کیا۔ تو ان حالات میں جب کہ ہم اس کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں، جب کہ ہم معاشی طور پر کمزوری کا شکار ہیں، حکومتی ادارے جو ہے وہ اپنی منمانی اور ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو دیکھیں، گنجان آبادیاں ہوں، صحت کی خدمات کی سہولیات ہوں، صاف پانی کی عدم فراہمی ہو، یہ تمام مسائل تو چلتے رہیں۔ اگر ہم گنجان آبادی کی بات کریں تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی گنجان آبادیاں صرف جو ہیں وہ صرف کچی آبادیوں میں ہیں، لیکن چلیں ہم آج چل کے دیکھتے ہیں تو لیاقت آباد اور ناظم آباد جیسے علاقوں سے زیادہ گنجان جو ہے وہ آپ کو شہر کراچی میں کوئی آبادی نہیں ملے گی۔
تو اس کا یعنی کہ اب چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ صاف پانی کی فراہمی، آپ اس کو مستقل طور پر یقینی بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کوئی ایک سنگل اقدام بھی ایسا نہیں کیا، ایک سنگل اسٹیپ ایسا نہیں لیا جس میں لوگوں کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا گیا ہو. کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ جی فلاں کون سی علاقے میں پانی کس ٹائم آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ان کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ صرف ان کے وہ جو پمپنگ سیکشن کے لوگ ہوتے ہیں اس ایریا کے، وہ جانتے ہیں بس صرف، اور ان کا ہیڈ آفس کو یہ معلومات نہیں ہے ان کے پاس. ادارے کو یہی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پانی فراہم کر رہا ہے، کہاں پانی فراہم نہیں کر رہا ہے. دوسرے علاوہ جو بنیادی چیز دیکھنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ کچھ آبادیاں شہر کراچی میں ایسی ہیں جہاں پانی آتا ہے لیکن ایسے آتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہے. کچھ آبادیاں ایسی ہیں جہاں پانی بالکل نہیں آتا. تو پہلی ترجیح ان آبادیوں کے لیے تھی جہاں کنیکشن تو ہے لیکن پانی نہیں آتا، تو وہاں پہ کچھ حد تک پانی فراہم کیا جاتا تاکہ یہ ہاتھ دھونے کا عمل جو ہے یہ بہتر انداز میں ہو سکے، لیکن یہ نہیں کیا گیا. دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے دیگر معزز مہمانوں نے بھی بتایا کہ اموات بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. ہاسپٹلس کے حوالے سے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ زیرو نظر آتی ہے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں یہ چیز جو ہے مشاہدے میں آئی کہ اس وقت جو بڑے ہاسپٹل ہیں جو کہ آغا خان سے لے کر یا اس لیول کے اور ہاسپٹل ہیں، وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ روپے کے ساتھ میں کرونا پیشنٹ کو لے کے آئے آپ. تو حکومت یہ اقدام بھی کر سکتی تھی کہ ان ہاسپٹلس کو پابند کرتی کہ کرونا پیشنٹ کو آپ نے فری آف کاسٹ رکھنا ہے. دیگر جو آپ کے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں آپ ان کو چلاتے رہیں، یعنی کوئی ہارٹ پیشنٹ آتا ہے، کوئی دیگر پیشنٹ آتے ہیں، آپ ان کو اسی طرح چلائیں، ان سے اتنی ہی فیس وصول کریں جو کر رہے ہیں. لیکن کرونا کے حوالے سے آپ کو ریلیف دینا پڑے گا کہ ان کو آپ فری آف کاسٹ جو ہے ان کو آپ سروسز پرووائڈ کریں. دوسری طرف حکومتی جو کوارنٹائن فیسلٹیز ہیں ان کا حال انتہائی بدتر ہے، یعنی کہ شرم آتی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ شہر کراچی میں اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں جو اگر ہمیں نظر آتا ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے. کیونکہ سفید پوش طبقہ یا دہاڑی دار طبقہ جس کی آج ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. صبح نکلتے ہیں، شام تک جو کام ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد گھر آ کے جو روکھی سوکھی ہوتی ہے کھا کے سو جاتے ہیں. انہوں نے زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. آج آپ نے ان کو جو ہے فلاں والی لائن، فلاں والے پروگرام والی لائن، فلاں والے پروگرام والی لائن میں کھڑا کر دیا. جبکہ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ جو اشیاء ضروری اشیاء خورد و نوش ہیں جیسے کہ آٹا، چینی، دالیں، آپ ان کی قیمتیں نصف کر دیتے. دونوں حکومتیں، چاہے وہ حکومت وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، اگر اس کی قیمتیں نصف کر دیتے تو ریلیف لوگوں کو خود بخود مل جاتا. نہ کسی کو لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، نہ کسی کو اپنا NIC جا کے جمع کرانے کی ضرورت تھی، نہ دیگر کوئی لمبے چوڑے پروسیس کرنے کی، نہ ہی کوئی جو ہے فورس بنانے کی ضرورت تھی. کیونکہ ہم ڈیلیور کراچی فورم سے جب لوگوں کے پاس گئے تو ہم نے شروع میں تو ایک بلک میں جو ہے لوگوں کو راشن کی فراہمی کی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، جو متوسط طبقہ ہے وہ تو بیچارہ کہیں لائن میں نہ بھی کھڑا ہونے کو اس شرم محسوس کر رہا ہے، نہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا طریقہ کار کہ ہم نے پھر اس متوسط طبقے کو ڈھونڈنا شروع کیا مختلف آبادیوں میں. یعنی اگر ایک آبادی میں گئے تو وہاں پہ سب کو راشن نہیں دیا، پھر اس میں سے دیکھا کہ اچھا جی یہ سفید پوش ہے، یہ تو کہیں مانگنے جائے گا ہی نہیں، پھر اس کو پھر راشن کی فراہمی کسی طرح ممکن بنائی. تو یہ حکومت بھی یہ کام بہتر انداز میں کر سکتی تھی. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب وبائی مرض کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو شہری حکومت جو ہے اس کا کردار بہت واضح نظر آتا ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں شہری حکومت کا کردار جو ہے وہ صفر ہے. ہمارے پاس اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس علاقے میں کرونا کے پیشنٹ کی تعداد کتنی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اس تمام صورتحال سے دہاڑی دار و مزدور طبقہ جو ہے بے روزگار ہو گیا. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کتنی کچی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پہ صاف پانی کی فراہمی نہیں ہے. تو ان تمام معاملات پہ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی. اور جس وقت فروری میں پہلی بار یہ وائرس کی اطلاع آئی تھی کہ وائرس پاکستان میں آ گیا ہے، اس وقت سے اگر منصوبہ بندی کی جاتی تو آج ہم اس اسٹیج پر نہیں کھڑے ہوتے. تو ہم نے آج بھی اگر ہم ایک صحیح حکمت عملی اختیار کریں اور لوگوں کے فائدے کا سوچیں. حکومتی ادارے اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت اپنے فائدے کا سوچ رہی ہے، وفاق جو ہے وہ اپنے فائدے کا سوچ رہی ہے، اور لوگوں کے فائدے کے حوالے سے نہ کچھ کی جا رہی ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا سیلانی ویلفیئر، ایدھی اور دیگر جتنی تنظیمیں تھیں، ڈیلیور کراچی سے لے کر تمام لوگ، سب نے بھرپور راشن بانٹا. لیکن یہ تمام ادارے مل کر
لوگوں کے لیے کوئی سال کا یا کئی مہینوں کا راشن نہیں بانٹ سکتے. یہ حکومت کو یہ اقدام کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ بہتر حل بتا دیا کہ آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں عادی کر دیں, لوگوں کو خود بخود ریلیف مل جائے گا. آپ کو نہ کوئی فورس بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کوئی فنڈ بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کوئی اور معاملات کرنے پڑیں گے. تو یہ چیزوں کو منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, جب سے پاکستان بنا ہے شہر کراچی یا بڑے شہروں کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی, یہ بات درست ہے. منصوبے بنتے گئے, ان کی فائلیں سائڈ ہوتی گئیں اور ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. لیکن یہ وقت نہ سیاست کا ہے, نہ دیگر معاملات کا ہے, نہ آپس کی لڑائی کا ہے. یہ وقت وہ ہے جب ہمیں عوام کا سوچنا ہے, متوسط طبقے کا سوچنا ہے, دہاڑی دار طبقے کا سوچنا ہے, مزدور کا سوچنا ہے. تو اس کے سوچنے کے لیے طریقہ کار بہت واضح ہیں. حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے, منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ سب منحصر اس بات پر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیت جو ہے وہ کس حد تک صاف ہے اور ہمارے حکمران کس حد تک عوام سے مخلص ہیں. تو یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. میں پھر کہوں گا کہ ریلیف فراہم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ آسان طریقے اختیار کریں, چیزوں کو مشکل نہ بنائیں تو ہو سکتا ہے. دوسری آخری بات کہ ان جتنی شہر کراچی میں تقریباً 500 سے زائد کچی آبادیاں ہیں, 800 سے زائد گوٹ ہے, اسی طرح بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے گنجان آبادیاں ہیں. کیا کسی ایک علاقے میں ہمیں سننے میں نہیں آیا کہ کہیں حکومت نے کوئی آگاہی مہم رکھی ہو کہ جی سماجی فاصلہ کیوں ضروری ہے, بھائی ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے, کورونا وائرس ہے کیا؟ لوگوں کو یہ تو سوشل میڈیا سے لوگوں نے سمجھا, سیکھا اور اپنے اپنے طور پہ چل پڑے. حکومت نے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ آگاہی مہم زمینی حقائق کے مطابق نہیں اختیار کی, جو کہ کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ توحید صاحب. جو لوگ ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سوالات بھی ساتھ ساتھ ہم سے کرتے جائیں تاکہ پینل آپ کو جواب دے سکیں. جیسے کہ توحید صاحب نے کہا کہ فروری میں یہ صورتحال پاکستان میں ہوئی ہے, تو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا میں کوئی 1.5 لاکھ مریض ہوں گے اس کے. لیکن اب یہ صورتحال صرف اور صرف پاکستان میں پائی جا رہی ہے کہ ہمارے مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ ہماری کوتاہیاں اور ترجیحات ہی ہیں. اب زحمت دوں گی زاہد فاروق صاحب کو, کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں, لوگوں کے مزاج, لوگوں کے رویوں پر کرتے ہیں. زاہد فاروق صاحب. جیسے کہ آپ تو بہت ساری بڑی تفصیل سے آ گئی ہے, آپ تو یہ باتیں تو جو آپ کہی ہیں لیکن اصل جو حقوق ہے یہ ہے کہ کورونا بیماری جو وائرس ہے اس کو گورنمنٹ نے یا ذمہ دار لوگوں نے اس کو متنازع بنا دیا. اس کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ عام آدمی, جس کے 2-3 وجہ ہیں. ایک تو ابھی جیسے کہ ہمارے محبوب اللہ صاحب نے کہا کہ یہ خود گواہ ہیں اس کے کہ جو مریضہ تھی وہ تھی تو گردوں کی مریض, اور ان کو انہوں نے کورونا میں ڈال دیا. اب یہ سوچیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کے تاثرات لوگ کے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ بات ہو گئی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اب لوگ ڈر رہے ہیں جا رہے ہیں اسپتال جاتے ہوئے کہ اسپتال نہ جایا جائے, کیونکہ ایک تو یہ ایک سب سے بڑی نالائقی رہی ہے. اب اس کے کون ذمہ دار ہیں, اس کے کون ذمہ دار ہیں اور کون احتساب کرے گا؟ دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ جیسے کہا کہ توحید بھائی نے کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں لوگ متاثر ہونے والے سب سے پہلے دن وہ طبقہ تھا جو روزانہ کام پہ جاتا تھا اور روزانہ کما کے لے کر آتا تھا. وہ پہلے ہفتے میں متاثر ہو گیا, یعنی 2 دن بعد ہی متاثر ہو گیا تھا. وہ جو دہاڑی دار لوگ جاتے تھے, جیسے رنگ کرنے والے, سفیدی کرنے والے, یہ مزدوری کرنے والے لوگ. پھر اس کے فوراً بعد دوسرا عمل ہوا, ہفتے میں جو لوگ پیمنٹ لے کر آتے تھے وہ متاثر ہوئے. پھر 1 مہینے بعد 1 مہینے والے متاثر ہوئے. لیکن اب اس پر تو ہم نے کہیں گفتگو کی نہیں, گفتگو ساری اوپر ہی اوپر ہوتی رہی. اچھا, گورنمنٹ نے تو وہ کام ایسا لگا کہ شاید یہ سب کچھ گورنمنٹ نے خاص طور پہ کرایا کہ تاکہ اس کا کوئی واویلا ہو, اس کا شور شرابہ ہو اور کچھ چیزیں کہیں پہ نظر آئیں. اچھا, وہ پوزیشن ایسی لگی جیسے اسکورنگ پوزیشن ہو رہی ہے, وہ بھی گنتی کری روزانہ کی کہتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے کہ ٹی وی پہ یہ بتایا جا رہا ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اچھا, میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں. جب یہ اسٹارٹ میں لاک ڈاؤن ہوا تو ضرورت ہو رہی, شروع میں اتنا پینک نہیں تھا. تو رات کے 11 بجے میرے بہت قریبی, یہ میری بھی نالائقی ہے جو مجھے نہ پتہ چل سکا, کہ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا اس بات پہ, اس وقت ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا. مطلب رونے کی بات ہے. میں اس دن اتنا کتنے پریشان ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو, تو کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ پتہ چلا کہ ان کے پاس تھا نہیں کچھ, اور وہ بچہ وہ جو رنگ کا کام کرتا تھا, اس کا نام محمد اسلم تھا, وہ اس مطلب اتنا سفید پوچھتا, وہ چار نہیں رہا تھا کہ میں کسی جا کر کہوں.
پھر اس کی بیوی نے کہا، پھر کیا ہوا رات کو 11 بجے جن کے گھروں میں جو تھوڑا جیسے رات کو 11 بجے پک جاتا ہے وہ کھانا بچا ہوا دیا گیا ان کو، پھر باقی معاملہ تو ہو گئے. لیکن یہ دیکھیں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ اس کو کیسے جائیں گے. بات تو وہی ہے جو کیا کہتے ہیں ابھی توئی صاحب نے کری کہ آپ مجموعی طور پہ ایک ایسا کام کرتے کہ آپ کو فردن لوگوں پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ فوراً آپ کیا کہتے ہیں اجناس کی قیمتیں کم کرتے، غریب آدمی کے استعمال کی چیزوں کو ادا کر دیتے. اور وہ جو اتنا اربوں روپے بانٹا وہ جو کہاں گیا جس کو گنتی میں نظر نہیں آیا، جس کے علاوہ جو چھوٹی انجمنیں جو چھوٹی NGOs نے جو کام کیے وہ نظر آئیں، جنہوں نے ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے والیم پہ کام کیا، اس کو ہر آدمی نے دیکھا کام کرتے ہوئے، گورنمنٹ کو کسی نے دیکھا کون اس نے کہاں کام کیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کی بات یہ کہ جیسے آج اگر کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، ابھی کہیں جہاز گرتا ہے، کہیں بلڈنگ گر جاتی ہے، ایک دم پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے وہاں پر، ایک منٹ کی خبر آنا شروع ہوتی. ایسے کرونا کے لوگوں کے انٹرویو کیوں نہیں آئے؟ ایسے کرونا کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ دیکھیں یہ کرونا مریض تھا، یہ اس کے گھر والے متاثرین ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، انہوں نے یہ نالائقی کی تھی یا یہ بدپریزی کی تھی، اس بات پر انہوں نے کیا کہتے ہیں جو SOP اس پہ عمل نہیں کیا تھا، تو یہ 2 لوگ 3 لوگ متاثر ہو گئے. جتنی خبر آتی ہیں جن کی ملیں وہ سب ایسی آتی ہیں جس پہ یقین نہیں آتا. میں کہتا ہوں شاید آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں 1 بائی 1 گنتی کرنا شروع کر دیں، شاید ہی کوئی آدمی ہو جو آپ کو کہے کہ ہاں کرونا ہے اور مجھے اس سے بچنا چاہیے. جیسے اب رسمن کہتے تو الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے اس بات پر. میں نیچے گلی میں گھومتا ہوں اور مجھے پتہ ہے لوگ سے بات کریں گے وہ کہیں گے یار 3 مہینوں کے کام پہ نہیں گئے، کوئی کہے گا یار ابھی 2 دن سے میں نے کام شروع کیا، کوئی کہے گا یار یہ مسئلہ کھڑا، ادھر وہ مسئلہ کھڑا. ہر آدمی اس گورنمنٹ نے ہر آدمی کو مسائل سے دوچار کر دیا کہ لوگ اب سب جو ہے کیا کہتے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے کام کے لیے. اب اس وقت کوئی کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کرونا بیماری چل رہی ہے. ہر آدمی اسکول کھولنے والے فکر میں ہمارا اسکول کب کھلے گا، شادیات والے فکر میں ہماری شادی ہال کب کھلیں گے، مارکیٹ والے فکر میں ہماری مارکیٹ کب کھلے گی، کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن والے فکر میں ہمارا ڈیکوریشن. یعنی ہر لوگوں کو آپ نے اپنے اپنے مسائل میں ڈال دیا کہ اب کرونا کو کون دیکھے گا. اب کرونا سے زیادہ قیمتی عمل تو یہ ہو گیا کہ میں بیمار. بیماریاں تو بہت ساری ہیں نا، آپ بند کر دیں روڈ پہ ٹریفک چلنا، ایکسیڈنٹ بند ہو جائیں گے. بہترین حل ہے ٹریفک کا علاج نہ کریں، ٹریفک کے لیے کوئی حل نہ بنائے، بل ٹریفک بند کر روڈ کے اوپر لگا دے سارے بیریئر اور کل سے ٹریفک بند ہونا. جیسے پچھلے رہا 3 مہینے کے اندر ایکسیڈنٹ کے ریشو بہت کم ہو گئے تھے، اس سے حادثات کم ہوئے ہیں، اب کیا کہتے ہیں اموات کم ہو گئی بجائے بڑھنے کے. تو میری صرف اتنی سی رائے ہے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جزاک اللہ. بہت کم بچا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور چونکہ یہ موقع ہے کہ کچھ بات اس میں ایڈ کر دی جائے. تو یہ فروری میں جب ایشو سامنے آیا، اور یہ پاکستان کا ایشو نہیں تھا، یہ دنیا کا ایشو تھا، اور ہم چونکہ بد اعتمادی کا شکار ہونے والی قوم ہیں، شروع سے ہی بد اعتمادی کا شکار تھے کہ شاید ہے نہیں ہے، جن کے اوپر ہمیں الزام دیا جاتا ہے وہ بھی اس کا شکار تھے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کا گراف کم وجود تھا کہ یہ وبا ہے، اور یہ وبا پہلی دفعہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی وبائیں آتی رہی. دیکھیں آج جو ایشو ہے وہ ہے کم آمدنی والا طبقہ. میں براہ راست اس طبقے میں رہتا ہوں جو اس سے متاثر. ماسیوں کو گھروں جو بنگلور والے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ اب آپ ہمارے گھر رہنے کے لیے نہیں آئیں، اس لیے کہ شاید آپ کیریئر ہو سکتی ہیں. دیے کسی نے نہیں دیے، اور بہت اچھے بھی تھے کہ وہ اب بھی گھر آ کے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، ان کی منتھلی چیز ہے. آیا بھی متاثر ہوئی کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھیں. بھی اس سے متاثر ہوئے، پیشنٹ کیئر بھی اس سے جو پیشنٹ کی کیئر کرنے والے وہ متاثر ہوئے. کک کو لوگوں نے نکال دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وبا زیادہ ہو سکتی ہے، تو اب آپ ہمارے گھر میں آ کے کام نہ کریں. اسکول وینز کے ڈرائیور اسکول جس طرح متاثر ہوئے، فیسیں لے لیں گے کسی نہ کسی طرح، لیکن جو اسکول کی وینز کے ڈرائیور ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں. ہم ملتے ہیں روز ان سے، ان کے ایشوز کو دیکھتے ہیں. اسکول ٹیچرز، بہت سارے جو بڑے چین ہیں اسکولوں کی، انہوں نے پیرنٹس کو کہا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی 10% یا 5% اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دیں، لیکن وہ انسسٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں. کچھ ایسے ادارے رہے
जिन्होंने कहा कि फरवरी से अप्रैल से जब तक ये वबा है आप पैसे ना दें, फीस ना दें बच्चों की, लेकिन कुछ ने हज़ारों रुपए का डिमांड की। तो ये इंसानी रवैये हैं, इन रवैयों को देखना होगा। कैटरिंग के हवाले से जो लोग काम करते थे, वहाँ पे वेटर्स थे, प्राइवेट पार्टियाँ करते थे, प्राइवेट पार्टियों में जाते थे, वो लोग मुतासर हुए। शादी हॉल्स के वेटर मुतासर हुए, फास्ट फूड कर दिए गए, और वो लोग जो शाम 2 बजे 3 बजे ड्यूटी पे जाते थे, रात 3-4 बजे वापस आते थे, वो लोग शदीद जो थे। चाय के होटल्स, वहाँ पे जिसको हम ढाबा भी कहते हैं, ये लोग हैं जो इस समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो हमारे दरमियान रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे दरमियान रहते हुए भी ये वाले इशू फेस किए। कुछ मुतासर हुए की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आप कारखाने में इसलिए नहीं जा सकते कि आपके पास सवारी नहीं है, डबल सवारी पे पाबंदी है। तो किस तरह एक वो जो बंदा काम के लिए जा सकता है वो नहीं जा पा रहा, और जो सवारी दस्तयाब है वो शायद अब उसके अफोर्डेबल नहीं है, उसका जो किराया है वो अफोर्डेबल नहीं है। जितनी कम तादाद में गाड़ियां हैं, लोग ज़्यादा तादाद में हैं, ये इशू है। खौफ है, लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए, एक दूसरे के यहाँ आते हुए जाते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए एक खौफ का शिकार है कि शायद ये मुतासर ना हो, मैं भी इससे मुतासर ना हो जाऊं, मेरी फैमिली मुतासर हो जाएगी। लोग एक दूसरे के यहाँ तीमारदारी के लिए, एक दूसरे की खैरियत पूछने के लिए एक खौफ का शिकार होते हैं। अदम एतमाद है, ग़िज़ाई किल्लत है। जिस तरह तौहीद भाई ने कहा कि ये इशू बड़ा है, लोगों ने 3 टाइम की बजाय 2 टाइम खाना खाना शुरू कर दिया, खाने की मिकदार कम कर दी, और ये हमारे सामने है, हमारे सामने ऐसा हुआ है, हमने लोगों को नोट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, के इलेक्ट्रिक का बुनियादी रोल था कि जी हम आप जब ये वायरस शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को के इलेक्ट्रिक बिजली जो है ना वो फराहम करेंगे। लेकिन उसका बिल जब आया, सरकार के महकमों के दरमियान कन्फ्यूजन थी। किसी ने कहा कि जी बिल इस दफ़ा ना लिया जाए, किराएदारों से किराया ना लिया जाए, के इलेक्ट्रिक वाले अपना बिल छोड़ देंगे। लेकिन अगले महीने वो बिल डबल की शक्ल में आया, और वो उस आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा था, और शायद वो अगले 1-2 महीनों में जमा हो जाएगा। और फिर लोड शेडिंग अब भी शुरू हो चुकी है, और वो ये कहेंगे कि ये इलाके जो हैं ये डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट हुआ वो के इलेक्ट्रिक और हुकूमत और आवाम के दरमियान उसकी वजह से। इस दौरान में हार्ट अटैक के मर्ज़ बढ़े हैं, फालिश के मरीज़ ज़्यादा हुए हैं, शुगर लोगों की बढ़ी है, ब्लड प्रेशर हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, लोग तन्हाई का शिकार हुए हैं, ख़ुदकुशियाँ जो होती थीं उनकी ख़ुदकुशियाँ करने वालों की तादाद जो है वो बढ़ी है। दिमागी तौर पे जो सेहत होती है वो मुतासर हुई है। झगड़े जो हैं वो बड़े हैं, बजाय कि घर में झगड़े ना होते, लोगों की ख़ानदानों में घरेलू झगड़े जो हैं वो बड़े हैं। मैं चूँकि इलाके में रहता हूँ और एक बड़े इलाके में रहता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें हम 2-3 ऐसे इशू में लोगों के साथ नहीं बैठते, लोगों के साथ बात नहीं करते जो फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं। तो इस सारे अमल में जो मईशत है वो मुतासर हुई। दुनिया में 9,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है अभी तक, ये जो हमारे पास मीडिया से खबरें आती हैं। पाकिस्तान में 3,000 अरब रुपए का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है। 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग तो पहले ही एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 1.5 करोड़ का मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है जिनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर हुई है। तो इसमें ज़िंदगी, ये जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर उनकी आम ज़िंदगी पे असरात होते हैं। वो बच्चों की तालीम भी हो सकती है, उनकी सेहत के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी
جب اس کے پاس پیسے کم آئیں گے، جہاں $1700 ایک پاکستانی کی آمدنی تھی، اب وہ 1100 کے قریب آ گئی ہے. GDP جو تھی وہ 5.6 تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ 0.4 پہ آ گئی ہے. تو اس سارے ایشو کی وجہ سے جو کمزور طبقہ ہے، جو معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، جو صحت کے لحاظ سے کمزور طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے پاس ریسورسز کم ہیں، وہ زیادہ متاثر ہوا ہے. مرنے والوں کی تعداد جو ہے، کرونا سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، ڈپریشن سے مرے، خودکشیوں سے مرے، شوگر سے مرے، بلڈ پریشر سے مرے، ان کی تعداد زیادہ ہے جو کم آمدنی والا ہے. 40% قبرستانوں میں ڈیڈ باڈی زیادہ آئی ہیں پچھلے 1 مہینے کے درمیان. یہ اخبار میں رپورٹ بھی ہوا ہے، اور اتفاق سے میں ایک قبرستان کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. کل پرسوں ہم قبرستان گئے تھے تو ہم نے نوٹ کیا کہ بہت زیادہ تازہ قبروں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو یہ دیکھنا ساری صورتحال کو، اور پھر اس میں کم آمدنی والا جو طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. حکومتی اداروں کی یقین کے باوجود، جس طرح ابھی سعید بلوچ نے بتایا، بہت سارے اداروں نے اپنے ورکروں کو نکالا، حکومتی اداروں نے اپنے ورکروں کو نکالا، بے روزگار کیا. اسٹیل مل کا ایشو ہے، پولیو ورکرز کا ایشو ہے، جو ٹیچرز پرائیویٹ اسکولوں میں کام کرتے تھے ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جب اسکول کھلیں گے تو ہم آپ کو بلا لیں گے. اب آپ فیس کے لیے تو آپ نہیں کہہ رہے کہ فیس چھوڑ دیتے ہیں، فیس تو لے رہے ہیں، لیکن ٹیچر کو آپ 20 30 50 سال سے 40 سال سے لوگوں سے فیس لے رہے ہیں، لیکن 4 مہینے اپنے ٹیچر کو تنخواہ نہیں دے سکتے. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ کمرشل ادارے جو ہیں، یہ خدمتی ادارے جو ہیں، بالکل کمرشل بن چکے ہیں. ان کا رول جو ہے کہ کاروبار کریں. اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے ٹیسٹ کو فری کیا جائے، آسان کیا جائے اور فری بھی کیا جائے، اور اس کی جو وہ کوالٹی ہے کہ ایک جگہ سے کروایا تو پازیٹیو آ گیا، ایک جگہ سے کروایا تو نیگیٹو آ گیا، جو محبوب الہی صاحب نے خدشات ظاہر کیے، یہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں وبا سے متعلق بدمزگی بد اعتمادی پیدا کر رہے ہیں. تو کو توجہ دینی چاہیے. وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا بلدیاتی اداروں کی حکومت ہو، تینوں کو مل کے اپنے ریسورسز کو اکٹھا کرنا چاہیے اور پیش بندی کرنی چاہیے کہ کس طرح اس وبا کے اثرات سے ہم کم آمدنی والے طبقے کو سے زیادہ بچا سکتے ہیں، ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان کو روزگار جو ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ جو سارا عمل رہا پچھلے 3-4 مہینے کا، اس میں ہم رول اگر دیکھیں تو ایدی فاؤنڈیشن کا ہے، میرٹ ان میرٹ کا ہے، HBL کا ہے، مخیر حضرات ہیں، JDC ہے، یہ طاہرہ حسن کا ایک ادارہ ہے. اس طرح کئی اور ادارے ہیں جن کا رول، جس طرح اور دوستوں نے کہا، زمین پہ نظر. ایک یونین کونسل کا ناظم جو ہے وہ 135 راشن بیگ تقسیم کر کے حکومتی اداروں کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے راشن بیگ دیے ہیں. ہاں، جو سیاسی پارٹیوں کے وہ ونگ ہیں، جیسے ان کے امدادی ونگ ہوتے ہیں، سماجی ونگ ہوتے ہیں، وہ کچھ اگر کام کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حکومتی اداروں نے بالکل ٹوٹل اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا. لوگوں کو ان کے پاس اعداد و شمار بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو 12,000 والا، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو 12,000 روپے جو ملنے چاہیے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار تھے، وہ نہیں ملے. لیکن اس میں بہترین تجویز جو ہے وہ یہی ہے کہ راشن جو ہے، جو عام آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چینی ہے، آئل ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ اگر کم کر دی جائیں، آدھی کر دی جائیں، تو پھر شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. لیکن حکومتی اداروں کی ریٹ نہیں ہے. پچھلے 10 12 15 دن سے ایک خبر چل رہی ہے کہ چینی 70 روپے کلو ملے گی. آج بھی چینی جو ہے نا 82 85 روپیز کے حساب سے مل رہی ہے.
تو یہ وہ رٹ اداروں کی جو ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں حکومتی ادارے جو ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے ایشوز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. قومی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، بلدیاتی حکومت دوبارہ سے اپنے ریسورسز کو اکٹھا کریں. بلدیاتی اداروں کو جو افیکٹو رول ہے، جو ایکٹیو رول ہے، وہ بلدیاتی اداروں کا بنتا ہے. ان اداروں کے پاس، ان حکومتی اداروں کے پاس جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے اور ان کو لوگوں کو وہ دینے چاہیے امداد. بہت شکریہ. میرے خیال میں کافی معلومات پینل کے جو ڈسکشن ہے اس میں آئی ہے. لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے اور جو ایشو ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ تھوڑا سا میں ان میں ایڈ کر دوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 3 مہینے تھے، فیبروری، مارچ، اپریل، اس میں پاکستان میں کافی ٹائم ملا اس وبا کے متعلق منصوبہ بندی کرنے کے لیے، کیونکہ ان 3 مہینوں میں کافی کنٹرول میں تھا یہ وبا اور کافی اس کی جو تعداد ہے مریضوں کی وہ بہت کم تھی. اور اس دوران ہمارے سامنے دوسرے ملکوں کے تجربات آ چکے تھے. چائنا کا تھا، ایران کا تھا، اٹلی کا تھا، یورپ کا تھا. وہ تجربات ہمارے سامنے آ چکے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بہتر منصوبہ بندی کر سکتے تھے. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ حکومت کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. جو SOPs ہیں، جو لاک ڈاؤن ہے، اس پہ عمل کیسے ہوگا، یہ حکومت ایک بہت یعنی اس پہ بحث مباحثہ کرتی کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا. اتنے بڑے گنجان آبادی والے شہر ہیں، اتنے بڑے گنجان آبادی والے علاقے ہیں، وہاں پہ لاک ڈاؤن پہ کیسے عمل ہوگا. صرف کاروبار، کام اور ان چیزوں کو بند کر کے باقی سب چیز تو کھلا ہوا تھا. آپ خود دیکھیں کہ کم آمدنی والا جو طبقہ ہے ان کے چھوٹے گھر ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں نے بھی بات کی، اس میں لوگ کیسے ایک مہینے تک بند رہ سکتے ہیں. اتنے لوگ 40 جو ہے یا بہت چھوٹے فلیٹ ہیں اس میں 10-12 لوگ جو ہے وہ 2-2 3-3 مہینے تک کیسے رہ سکتے تھے. وہ ممکن ہی نہیں تھا. لوگ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، لوگ باہر گھوم رہے تھے کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں بیٹھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سودا سلف لینا ہے، سبزی وغیرہ، یہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں یہ تو روزانہ بنیاد پہ لیتے ہیں. ان کو روز مارکیٹ سے سبزی لینی ہے، ضرورت کی دوسری چیزیں لینی ہے. اور لاک ڈاؤن جب لگا تو وہ ٹائمنگ کم ہو گئی ہے. اس میں یہ سبزی مارکیٹ اور مچھلی مارکیٹوں میں تو رش بہت زیادہ ہونے لگا. اس پہ بھی عمل درآمد صحیح سے ہو نہیں سکا کہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کم آمدنی والا 1 مہینے کا راشن لے کے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا تھا. ایک تو اس کے وسائل نہیں تھے، دوسرا اسٹور کیسے کرتا. اس کے پاس فریج ہے نہیں ہے، اس کے پاس ڈی فریزر ہے نہیں ہے. 1 مہینے کا راشن تو رہ نہیں سکتا تھا. پھر ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی آمدنی ختم ہو گئی، تو وہ کیسے جو ہے اتنا سامان لے کے اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ SOPs اور اس پہ عمل ہوتا. منصوبہ بندی نہیں ہوئی تو ایک افواہوں کا ایک طوفان امنڈ آیا جو اس وبا کے متعلق تھا. اس کو بھی انکاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ خود جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے اس افواہوں میں حصہ ڈالا، اس کو اور بڑھا دیا. عجیب طرح کی بد اعتمادی کی باتیں شروع کی، جس سے لوگوں کے جو اعتماد تھا حکومت پہ وہ اور کمزور پڑ گیا. اور یعنی اور لوگوں نے اس کو ایک مذاق سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے، بلکہ حکومت جو ہے ایسے ہی ڈرامہ کر رہی ہے. اور یہ 3 مہینے جس میں بہت اچھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے انہوں نے ضائع کر دی ہے. جبکہ ہوا یہ کہ اس دوران جو طاقتور طبقات تھے انہوں نے حکومت سے پریشر ڈال کے مراحت حاصل کر دی ہے. جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے اپنی مسجدیں کھلوا دیں. جو حالانکہ ہم دیکھیں کہ سعودی عرب میں ابھی تک وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جو ہے وہاں نماز نہیں ہو رہی، مگر ہمارے ہاں فوراً مسجدیں کھل گئیں. کاروباری طبقے نے دباؤ ڈال کے رمضان کے آخری دنوں میں سارے مارکیٹیں کھلوا دیں. تو اسی طرح دوسرے بھی
جو ہے اور مراحتیں بھی حاصل کی، مگر جو کم آمدنی والے طبقات ہیں ان کو کوئی مراحت نہیں ملا، اور جن مراحت کی جو وعدے کیے گئے وہ بھی نہیں ملے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ بجلی کی قیمتیں بل وصول نہیں کیے جائیں گے، مگر وہ بجلی کے بل جو ہے کہ الیکٹرک نے ڈبل کر کے بھیجے، بلکہ جو پچھلے ڈیوز جو 2-3 سال پہلے کے تھے جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے تھے وہ بھی اسی دفعہ ملا کے بھیجنے شروع کر دیے، اور جن لوگوں کے بل جو ہے وہ 200 یونٹ یا 250 یونٹ آتے تھے ان کو ایوریج کر کے 300 سے بڑھا کے ان لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ ان کو کسی طرح کا ریلیف نہ ملے، کیونکہ جو ریلیف تھا وہ 300 سے کم کا تھا۔ شروع کے 2 مہینے لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی، مگر جب وبا بہت زیادہ پھیل گیا تو یہ لوڈ شیڈنگ پھر بڑھ گئی، 5 سے لے کے 10 گھنٹے جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل کا جو عملہ ہے انہوں نے واقعی جو ہے بہت ہمت سے اس وبا کے باوجود جو ہے اپنا جو خدمات ہیں وہ انجام دیتے رہے، مگر اسپتالوں کا جو رویہ ہے وہ جیسے آپ سب لوگوں نے کہا کہ وہ بہت منفی ہے۔ ایک تو اوور بلنگ کر رہے ہیں، انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، جو لیبارٹریز ہیں ان کے ٹیسٹنگ کے ریٹ بڑھ گئے، اور کوئی مریض جاتا ہے وہاں ایکسپائر بھی ہوتا ہے تو اس سے کئی لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایون اس کے باڈی بھی نہیں دیتے ہیں، اور باڈی لے جانے کے لیے کہتے ہیں 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے دیں تبھی لے جائیں، اور حکومت نے کوئی بھی جو ہے وہ اسپتالوں کے لیے طریقہ کار نہیں بنایا کہ وہ کم سے کم جو فیس لیں، بلکہ ہر اسپتال منمانی طریقے سے وہ چارج کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ڈاکٹروں نے قربانیاں دی ہیں یا میڈیکل کے شعبے میں جو اسٹاف ہے، نرس ہیں، وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس پہ لوگ سارا غصہ جو اسپتال کا ہے وہ ڈاکٹروں پہ نکال رہے ہیں، بلکہ کئی جگہ ڈاکٹروں کی مار پٹائی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسپتالوں پہ جو ہے وہ جو فیس ہے ان کی ویب سائٹ پہ آویزاں ہو اور ان پہ کنٹرول کیا جائے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ چارج کریں اس صورتحال میں۔ تو سب سے بڑی جو بات آپ لوگوں نے ایک کہی کہ یہ تمام عمل میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کچھ لوگ کاروبار نہیں اپنے کام پہ نہیں جا سکے، کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے لوگوں کی تنخواہیں رک گئی ہیں، تو وہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اور بہت آسان ہے اس دور میں ایسا ڈیٹا بنانا۔ ایک گورنمنٹ ایک ایپ بناتی اور اس ایپ میں سارا یہ ڈیٹا جمع ہو جاتا، یا نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ استعمال ہو سکتا تھا، مگر ہمیں اب کچھ نہیں پتہ کہ کتنے لاکھ لوگ یا کروڑوں میں لوگوں کی روزگار چلی گئی۔ پھر اسکول کی آپ لوگوں نے بات کی، بالکل اسکول والے جو ہے کسی طرح کا فیس میں ریلیف دینا نہیں چاہتے، اور اس میں کئی اسکولوں نے تو بچوں کے رزلٹ روکے ہوئے ہیں کہ جب تک فیس نہیں آئے گی وہ رزلٹ نہیں دیں گے یا بچوں کو نکال دیں گے۔ انہوں نے ٹیچروں کو تو پہلے سے نکالا ہوا ہے، فیس تو وہ لے رہے ہیں۔ پھر یونیورسٹی اور کالجوں کے جو ایگزام ہے وہ تو نہیں ہو رہے ہیں، مگر کلاسیں وہ کہہ رہے ہیں آن لائن ہوں گے، مگر آن لائن کلاسیں کیسے ہوں گی؟ کتنے بچے ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے یا کمپیوٹر ہے یا وہاں انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں؟ بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے وہ، مگر جو چھوٹے شہر ہیں، دیہات ہیں، وہاں تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں؟ تو یہ چند چیزیں جو آپ لوگوں نے کہی تھی تو میں نے دوبارہ دہرائی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کوئی سوال وغیرہ آیا ہے یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ باری باری سب کو دے دیں۔ صاحب وہاں صحیح بہت شکریہ۔ جس طرح سے صغیر صاحب نے کہا کہ لوگوں میں غلط خبریں پائی جا رہی ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں لوگ اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجموعی طور پہ بات ہوئی ہے کہ حکومت کی نااہلی اور غیر ذمہ دار رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے تھی کہ جو لوگ خوفزدہ ہیں اسپتالوں سے ان پہ کنٹرول کیا جائے، لیکن کہیں بھی ہمیں اس طرح صورتحال نظر نہیں آئی ہے، جس سے لوگوں میں اور اس بیماری کے بارے میں ڈر خوف بڑھ گیا ہے۔ لوگ علاج کی طرف راغب نہیں ہوتے، ایون کہ وہ اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہیں کہ اسپتال جائیں گے تو واللہ عالم کیا ہوگا ان کے ساتھ۔
ہماری کراچی کی 70 سے کہا جاتا ہے 60% سے زیادہ آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آدھی آبادی سے زیادہ تو لوگ متاثر ہیں جن کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہے، اتنے کنجسٹڈ ہیں. کہا جاتا ہے سوشل ڈسٹینس رکھیے، تو ان گھروں میں سوشل ڈسٹینس کس طرح سے ممکن ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے. ان کی مجبوری ہے، گھروں میں بجلی نہیں ہے، کس طرح سے وہ رہیں گے؟ پانی کی سہولت نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ بار بار پانی دھوئیے. تو ایسے میں تو بار بار ہاتھ دھونا ایک عیاشی ہے. اور کیا ہے یہ؟ ان کو تو یہ ایسے ہی لگے گا نا کہ جب گھروں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہ کس طرح سے اپنے گھروں میں سیف رہ سکتے ہیں. انفارمل سیکٹر میں زیادہ تر ہمارا طبقہ کام کر رہا ہے، وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان پر براہ راست اس بیماری چیزیں شروع میں کنٹرول ہو جاتی تو بہت بہتر ہو سکتا تھا. خود عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ صحت کی ڈیفینیشن میں کہتا ہے کہ صحت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ کی ذہنی، جسمانی اور سماجی ایکٹیویٹیز معمول کے مطابق رہیں. تو اس وقت دیکھیے کہ ہماری تینوں ایکٹیویٹیز، ہمارے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک صحت مند قوم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہم ایک صحت مند قوم قرار نہیں دیے جا سکتے کیونکہ ہماری تمام چیزیں متاثر ہوئی ہیں. اور جب یہ چیزیں ڈیٹا آنا شروع ہوگا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. نتائج تو ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہی ایک نئی صورت نظر آئے گی. بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہمیں آن لائن سنا ہے، فیس بک پہ سنا، زوم پہ سنا ہے. اپنی رائے سے، اپنے مشوروں سے نوازتے رہیے گا. ساتھ ساتھ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کرتے جائیے گا. سعید بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. محبوب الہی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں. زاہد صاحب اور محمد توحید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ.